نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل کو معاف کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے راستوں میں پھول بچھانا، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جنہوں نے اذیتیں دی ہوں، جنہوں نے پتھر برسائے ہوں، جنہوں نے بدن پر اوجڑیاں رکھی ہوں اور اتنا تنگ کیا ہو کہ مکہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، پھر انہی کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ حاضرین محترم، صبر ایک بہترین تدبیر ہے۔ صبر کرنے والا ایک بلند حوصلے والا انسان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ آج ہمارے اندر جلد بازی اور ہمارا معاشرہ برداشت سے کوسوں دور چلا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم بات بات پر جھگڑنے لگے، ہمارا اختلاف مخالفت میں بدل گیا۔ اختلاف رائے ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، اختلاف رائے اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے۔ جب بندہ کسی کی مخالفت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ پھر دلوں میں بغض پیدا ہوتے ہیں، اور جب بغض آتے ہیں تو پھر بندہ اتنا شدت پسند ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بندے پھر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ وہی شدت جو اختلاف رائے سے شروع ہوئی، مخالفت میں بدلی، پھر دلوں میں بغض آیا، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، پھر کبھی وہ شدت اس قدر بڑھتی ہے کہ بندہ اپنی جان لے لیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ بے صبری ہے۔ صبر تو دلیر لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے۔ صبر کرنے والا تو بندہ بڑا فقاہت والا ہوتا ہے، حکمت اور تدبر والا کہلایا جاتا ہے، عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے صبر اختیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تعلیم دی۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ مشکلیں کن پر آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء پر، نبیوں پر۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد؟ فرمایا نیک اور صالح لوگوں پر۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہاری طرف مشکلیں ایسے آئیں گی جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ وہ میدان عمل میں نکلتے تھے، وہ جہاد کے عمل میں شریک ہوتے تھے، وہ عملی طور پر اس دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرتے تھے، اس لیے مشکلیں آتی تھیں۔ اور آج بھی جو اس دین کے نفاذ کے لیے نکلتا ہے، وہ منبر پر بیٹھنے والا، حق بیان کرنے والا ہو، یا میدان عمل میں نکل کر وہ برائی کو پوری جرأت کے ساتھ روکنے والا ہو، وہ دین کے نفاذ کے لیے کسی طرح بھی جدوجہد کرنے والا ہو، اس کے سامنے مشکلیں آئیں گی۔ تو یہ مشکلات تب آتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر سے کام لینا ہے۔ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ اس انداز میں آئے کہ عمرہ کرنا ہے، اس ارادے کے ساتھ آئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ کڑی شرائط لکھی گئی، ان شرائط کو مانا،
صبر سے کام لیا. صحابہ میں غصے کی لہر تھی. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے, یا رسول اللہ اتنی کڑی شرائط پر ہم صلح کریں, لیکن حضور نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 1400 کو لے کر آئے تھے, کچھ مہینے گزرے تھے, 1 سال کا وقت گزرا تھا, پھر حضور 10,000 کا لشکر لے کر فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے. تو اس لیے صبر کا, اور پھر جب وہ صلح لکھی گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پہلے مکہ والے مدینہ تک آ کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے, تو ان کا آنا بند ہو گیا, وہ مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. تو حضور نے مختلف قبائل کو, مختلف بادشاہوں کو خط لکھے. اسلام دور دور تک پھیل گیا. جو 1400 عمرہ نہ کر سکے تھے, میرے آقا تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا, 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو لے کے حج کے لیے روانہ ہو گئے. تو صبر سے کام لیجئے. صبر بہترین فیصلہ کرتا ہے. اور پھر بڑی حکمتیں صبر کی. گھروں میں جتنی پریشانیاں ہیں, جتنے معاملات خراب ہوتے ہیں, طلاق کی جتنی ریشو بڑھ گئی ہے, اس میں قصوروار کون ہے؟ مرد حضرات توجہ سے سنیے اس بات کو. اس بات میں تو فخر کرتے ہیں کہ عورت کی عقل آتی ہے, آپ کی تو پوری ہے نا. تو معاملہ جب خراب ہوتا ہے تو اس کو سمیٹنا کس کا کام ہے؟ اگر لڑائی سے کوئی چیز بچا سکتی تھی تو وہ آپ کی عقل تھی. آپ اس معاملے کو سنبھال سکتے تھے. فٹافٹ 3 جملے کہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کے اس مالی کو ہی بھگا دیا جس نے بچوں کی پرورش کرنی تھی. ہم صبر ہی نہیں کرتے, حوصلہ ہی نہیں کرتے. اور یاد رکھیے, بچوں کو ان کی ماں ہی پال سکتی ہے, ان کی ماں. ایک واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے. ایک شخص نے طلاق دے دی, 10 سال کا اس کا بچہ تھا. اس نے پوچھا, بیٹا پہلے والی ماں اچھی تھی کہ یہ والی اچھی ہے؟ اس نے کہا نہیں, یہ والی اچھی ہے. پہلے والی جھوٹ بولتی تھی, یہ جھوٹ نہیں بولتی. وہ کیسے؟ کہتے میں کچھ شرارت کرتا تھا تو میری ماں جو سگی ماں تھی وہ مجھے تھپڑ مار کے بھگا دیتی تھی, کہتی تھی میں تجھے روٹی نہیں دوں گی. پھر چند منٹ گزرتے تھے, وہ مجھے ڈھونڈ کھلاتی تھی, میرا ماتھا چومتی تھی, مجھے پیار کرتی تھی, پھر میری پسند کا کھانا مجھے بنا کے دیتی تھی, اور پھر کہتی تھی تو مجھے تنگ نہ کیا کر. مجھے لقمے توڑ کے منہ میں ڈالتی تھی. لیکن اب جب میں شرارت کرتا ہوں تو یہ ماں مجھے مار کے بھگاتی ہے اور کہتی ہے میں تجھے کھانا نہیں دوں گی. پھر میں منتیں کرتا ہوں لیکن یہ مجھے کھانا نہیں دیتی. تو ماں وہی اچھی تھی. تو میرے بھائیوں, صبر سے, حوصلے سے کام لیجئے. بچوں کو ان کی ماں ہی پالتی ہے. اور پھر بڑے خوبصورت واقعات ہیں صبر کے حوالے سے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. میرے آقا جب ہجرت کرنے لگے تو 1-2 دن پہلے ان کے پاس عثمان بن طلحہ جو تھے, ان کے پاس چابی تھی خانہ کعبہ کے دروازے کی. اور یہ نہیں تھا کہ ہر کسی کے لیے دروازہ ان کا کھولنا ان کی ڈیوٹی تھی. حضور نے فرمایا کہ عثمان, میں کعبہ جو ہے اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں, چابی مجھے دے دو, دروازہ کھول دو. تو بڑے سخت جملے کہے. کہا میں سب کو چابی دوں گا لیکن آپ کو نہیں دوں گا. آپ مسکرائے اور فرمایا, عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میں تم سے لے لوں گا اور پھر اسے دوں گا جسے میری مرضی ہوگی. کہتے حضور کہہ کے چلے گئے, یہ جملے مجھے روز ستاتے تھے کہ ایک دن میں چابی لے لوں گا, ایک دن آئے گا پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. کہتے تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا, حضور فاتح مکہ بن کر آ گئے. ابو سفیان اور دیگر کفار جو تھے وہ میٹنگیں کر رہے تھے کہ اس معاملے سے کیسے نمٹا جائے. لیکن میرے کانوں میں وہی جملے تھے کہ ایک دن میں چابی لے لوں گا.
جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ آپ نے بلایا عثمان کو بلاؤ، ان سے چابی لی اور پھر یہ جملہ نہیں دہرایا۔ میرے نبی کی سیرت کیا خوب سیرت ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور نے یہ جملہ بھی نہیں دہرایا کہ اے عثمان میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں چابی تم سے لے لوں گا۔ کہتے ہیں جب چابی لی تو پھر میری طرف ہی واپس کر دی، کہا کہ عثمان قیامت تک یہ چابی تیری نسل کے پاس رہے گی۔ کہتے ہیں یہ چابی جب واپس آ رہی تھی گویا چابی نہیں آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ میں میرے چابی آئی میری زبان پہ جاری ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضور کے صبر نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا۔ آپ صرف فتح مکہ نہیں کیا آپ نے، بلکہ مکہ والوں کے دلوں کو بھی فتح کر دیا۔ حاضرین محترم، قرآن پاک میں 100 سے زائد مقام پر صبر کا ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حکم آ جائے تو وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، وہ ہمارے لیے پوری زندگی کا وہ دستور ہے، وہ الفاظ۔ لیکن 100 سے زائد مقام پر ذکر کر کے اللہ نے صبر کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور مختلف انداز میں کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہیں فرمایا وبشر الصابرین، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔